بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں کہ آپ کی ہر سانس کے ساتھ درود پاک آپ کا ورد بن جائے۔ جب آپ درود پاک کو محبت سے پڑھتے ہیں نا، قلب کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ کا قلب درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ سو بھی جائیں تو بھی آپ کا قلب درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہوتا ہے جو آپ کی روح میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بھی ذکر آپ کی روح میں شامل ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ثمرات، فوائد، برکات انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ انڈیا سے ایک بہن کا مشاہدہ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں جادو جنات اثرات کے۔ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ 8 سال سے آلموسٹ کوئی بھی کام پراپر پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کی ڈائبٹک ایشو تھا اور ڈائبٹک لیول بہت ہائی تھا۔ کہتے ہیں کہیں جاب کے لیے جاتے تو کچھ مہینے ان کی جاب چلتی اور پھر ڈسکنٹینیو ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ بہت پریشانی بنی ہوئی تھی، بچے ہیں، ایکسپینسز ہیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، اور ایک اور چینل ہے اس کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب درود پاک، درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کیا، درود رحمت بھی پڑھنا شروع کیا، درود اہل بیت پڑھنا شروع کیا۔ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود اہل بیت پڑھتی۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے درود پاک کے اوپر لگا دیا کہ آپ اپنے کام کاج کے ساتھ درود رحمت پڑھیں صلی اللہ علی محمد، کیونکہ مختصر ہے، بچوں کے لیے آسان ہے، بچے اسٹڈی پروسیس میں۔ تو کہتی ہیں کہ بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، ہسبینڈ کا کوئی مسلسل روزگار نہیں تھا، اور ہیلتھ کے ایشوز تھے، گھر میں عجیب لڑائی جھگڑے تھے۔ کہتی ہیں کبھی کبھی ان کے ہسبینڈ سے اتنی بد کلامی کرتے، اتنی زیادہ ان سے لڑائی جھگڑا کرتے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی۔ انہوں نے کسی سے معلوم بھی کرایا تو انہوں نے کہا کہ سب ان نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ہے جو آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ نے جس وقت آپ کے ہسبینڈ آپ سے اس طریقے کا رویہ رکھیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا، ورنہ معاملات بہت خراب ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ بہت پریشانی اور تنگی کا سامنا تھا، دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہتے، لیکن رات سونے سے پہلے یہ لازمی 1 تسبیح یا 2 تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھتی، توجہ دھیان سے حضور قلب کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ باہر ملک کے لیے بھی جاب اپلائی کرتے، اور 1-2 بار باہر جا بھی چکے ہیں، لیکن چند مہینوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے ہسبینڈ کی رشیا میں جاب ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ وہاں رشیا میں ان کے 6-8 مہینے نکلے، یہ یہاں درود پاک پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں کہ جاب چلتی رہے، جاب ختم نہ ہو، بچوں کے ایکسپینسز ہیں، گھر کے ایکسپینسز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ سب کیسے مینیج ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ رشیا میں جو باہر ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو جاب سے نکالا جانے لگا، جو انڈیا سے، پاکستان سے، دوسری کنٹریز سے تھے۔ تو چونکہ وہاں ان کی اپنی ہی لوگوں کی ہائرنگ ہونے لگی، تو ان لوگ کو یہ لوگ جو ہے وہ نکالنے لگے، ان کا کانٹریکٹ ختم ہوتا جا رہا اور ان کو جاب سے ڈسکنٹینیو کر دیتے۔ کہتی ہیں کہ اب میں بہت پریشان ہوئی کہ ابھی 6-8 مہینے گزریں، ان کی جاب ختم ہو جائے گی اور یہ پھر سے اپنے ملک واپس آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ کہتی ہیں میں نے درود پاک اور بھی توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کیا، مسلسل پڑھتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہیوی سنو فال اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اب وہاں اتنی ہیوی سنو فال ہے کہ ابھی وہ لوگ نئی ہائرنگ نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ امپلائیز کو انہوں نے جو ہے روک لیا ہے، ان کو جو ہے جاب سے نہیں نکال رہے، اس میں ایک ان کے ہسبینڈ بھی ہیں۔ 3 مہینے کا ان کا مزید کانٹریکٹ بنا دیا گیا ہے کہ 3 مہینے تک وہ مزید وہاں کنٹینیو رکھیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا درود پاک پر بہت زیادہ یقین پڑ گیا، ایک تو ان کا ویزا وہاں پہ رینیو ہو گیا ہے، 3 مہینے کا انہیں اسٹے مل گیا ہے وہاں پہ، مزید وہ اپنی جاب کنٹینیو کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ اب میرا درود پاک پہ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ کہاں میرے ہسبینڈ کئی سالوں سے، تقریباً 8 سال کا عرصہ تھا کہ چند مہینے جاب کرتے ان کی جاب ختم ہو جاتی، ہیلتھ ایشوز بھی تھے، گھر میں ان کے بیہیویئر کے ایشوز بھی تھے، لڑائی جھگڑے بھی تھے، اور درود پاک مستقل پڑھنے کی برکت سے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہی ہوں، سب پڑھ رہے ہیں، وہاں جب جاب سے نکالا جا رہا ہے تو میرے ہسبینڈ کو نہیں نکالا۔ کہتی ہیں سب درود پاک کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے درود پاک نہیں چھوڑنا، اور مجھے یقین ہے کہ درود پاک کی برکت سے میرے ہسبینڈ کی جاب کنٹینیو رہے گی اور یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کے کام کیسے کیسے بنتے ہیں، درود پاک میں کتنی تاثیر ہے۔ جب یہ درود پاک آپ کے دل میں اتر جاتا ہے نا، اور آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، نورانی مخلوقات اور کلمہ کو مخلوقات درود و سلام کا اہتمام کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میں بھی درود شریف پڑھوں تو ہم سب درود پاک کا، اور ہم سب کا درود پاک بارگاہ رسالت میں پہنچ رہا ہے، اور جس کا درود پاک محبت سے پہنچے، توجہ سے پہنچے، ادب سے پہنچے، حضور قلب کے ساتھ پہنچے، باوضو پہنچے، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم نہیں فرمائیں گے؟ بے شک فرمائیں گے۔ جب نظر کرم ہوتی ہے تو کام خود بخود بنتے ہیں اور بے حساب بنتے ہیں، بلا تاخیر بنتے ہیں۔ تو درود پاک سے جڑیں، ایسے جڑیں کہ اس کے بغیر آپ کو گزارا مشکل ہو۔
آپ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکیں، ایسا آپ کا درود پاک سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی درود پاک محبت، توجہ، ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔